کدے بھی معاملہ انجی ہا کہ پہلے ڈر خوف ہا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بھی عجیب معاملات چل رہے ہیں۔ سیرت نگارہ نے لکھیا ہے کہ عیسائی عالم اس نے جدو یہ محسوس ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد قریب ہے، زمانہ مبارک قریب ہے، اس نے آ کے بیت اللہ شریف تو تھوڑے جے فاصلے تے ڈیرا لگا لیا، او دا نام ہا ایس، اور وہ کی کردہ ہا 15-20 کلومیٹر دور ڈیرا لگایا، لیکن کدی کدی بیت اللہ شریف آ کے گپ شپ لاندہ ہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بیان کردہ، حالانکہ اجے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت نہیں ہوئی۔ اور دا اثر کی ہویا کہ قریش مکہ دے دل چ خواہش ہوئی کہ کاش وہ ساڑھے گھر بچہ پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ کئی لوگاں دے گھر بچے ہونے اور انہوں آ کے اس نے دکھانے کہ بلا دیکھ ہے بچہ نبی ہے، اور انہوں نے کہنا نہیں۔ ایک وڈے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا، وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا بچہ نبی ہے، اس نے جدو دیکھا انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بڑا غصہ چڑھیا، وہ الگ لے گئے، کہنے لگے تینوں اسی قتل کر دے مانگے، تو اعلان کر ساڑھا بچہ نبی ہے۔ وہ عالم ہاں بڑا دنا ہاں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں صبح اعلان کر سا، لیکن ایک بات تسی پہلے اعلان کرو گے۔ انہوں نے کیسی کی کریے؟ انہوں نے کیا کتب وچ لکھیا ہویا ہے کہ جنہا نبی آخر زمان دنیا تے آئے گا، اے جتنے بت ہیں نے سارے الٹے منہ گر جان گے، تسی اعلان کرنا ہے کہ رات نو سارے جتنے ساڑھے خدا ہاں اور سارے الٹے منہ گر گئے ہیں۔ میں اعلان کر دے سا انہاں دا بچہ نبی ہے۔ انہاں مشورہ کیتا کہ اس طرح تو ساڑھے خداواں دی توہین ہوئے گی، او جانے بچہ نبی نہ ہوئے لیکن خداواں دی توہین برداشت نہیں ہے۔ لیکن جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب آپ گھوڑے تے چڑھے اور آپ دے گھر گئے اس دے کہ میں بھی پوچھا کہ میرا بیٹا نبی ہے یا نہیں ہے۔ گھوڑے تے دوڑے گئے، جدو گھوڑا قریب پہنچیا وہ چھت دوتے بیٹھا ہا، اور تھلے فوراں ہی آپ نو دیکھ کے اتر آیا اور آپ دا استقبال کی، تو نال ہی اس نے پہلے لفظ آکے اے عبد المطلب تیرا بیٹا نبی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ بھئی نہ تو میرا بیٹا دیکھیا، نہ میں تنہوں خبر دیتی، کس طرح آکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو زندگیاں گزر گئیں، اپنی زندگی دیکھ 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 کے کتنے سالاں تو ہر پیر دی رات اس چھت تے بیٹھنا اور انتظار کرنا ہاں کو ستارہ طلوع ہوئے گا، وہ علامت ہوئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آ گئے۔ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور میں ہوں تانوں دیکھ کے ہی ویکھ رہے ہاں کہ وہ بیٹا تو ہاڑے گھر پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے بھی یہی روایت نقل فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس راتی آئے تو ایک مکے شہر دے اندر تاجر آیا، یہودی تاجر ہاں مدینہ پاک جو آیا، اور اس نے ستارہ دیکھیا اور اس نے مکے دے تاجروں صبح اکٹھا کیتا اور کہنے لگا کہ کوئی پورے تو ہڈے شہر دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے۔ تاجرہ نے پتہ کرایا کہ حضرت عبداللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے۔ اس نے کیا میں دیکھنا چاہنا، انہوں لے کے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے جدو سامنے کیتا گیا، اس نے جویں سرکار نے دیکھیا اور مہر نبوت دیکھی، نالی گر کے بے ہوش ہو گیا۔ تاجر کہنے لگے کہ تو تباہ ہو جائیں، کی معاملہ ہے، سانو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ آپ گر کے بے ہوش اٹھ کے کھڑا ہو گئے، کہنے لگا مکے والے ہوئے، قریش مکہ تو ہنو خوشخبری ہوئے، نبوت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تو ہنو دے دیتی، اور ایک بات پکا لینی ہے۔ قرآن مجید دا پہلا پارہ ہے جس دے اندر ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اے یہودی لوگ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ دے ہاں، انہوں نے اتنی پہچان ہا جویں کوئی بیٹے نو ویدا ہے۔ بیٹا تسی اگے دیکھ لے، پچھلے پاسو دیکھے، سائیڈ تو دیکھے، بیٹا بول سکتا ہے؟ باپ بیٹے نو دیکھے، کوئی ضرورت نہیں کہ فرنٹ دیکھے یا پچھو دیکھے، سائیڈ تو وہ فوراں آکھے گا میرا بیٹا جا رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ حضور دی آمد تو پہلے یہودی لوگ جدو کافران نال جنگ کرن ہا دعا کر دے ہاں کہ یا اللہ نبی آخر الزمان دا صدقہ سانو فتح عطا کر دے. اور اللہ نے فرمایا وَلَمَّ جَاءَهُم مَا عَرَفُوا کہ جدو سرکار آگئے جنہوں پہچان دے سن کافروا بِهِ منکر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ انہا منکران تے اللہ دی لعنت ہوئے. بنی اسرائیل نو کی مصیبت ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کیوں کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو صاحبزادے ایک دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دو صاحبزادے جنہاں دا قرآن نے تذکرہ کیتا. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھائی ہیں, دونوں نبی نے. حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چوں انبیاء دا شعبہ شروع ہو گیا اور کچھ مفسرین نے لکھیا حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چوں 40,000 دے قریب انبیاء پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کوئی نبی نہیں آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے سیدنا یعقوب علیہ السلام, انہوں دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. اے نبوت دا سلسلہ اس طرف چل لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو آکھیا جاندہ ہے بنی اسرائیل. جدو پڑھ دے ہو نا قرآن یا بنی اسرائیل, تو یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے. اصل انہوں نے ایک خواہش ہا کہ جو نبی آخر زمان ہوئے گا وہ بنی اسرائیل چو ہوئے گا. اے اصل چکر ہا جدو انہوں نے پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو آئے نے اس وقت منکر ہو گئے. اور انہوں نے خبر نہ لگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا باپ بیٹے نے مل کے تو دعا انہا دونوں نے ہی کیتی یا ربنا وابعث فیہم رسولا کہ یا اللہ محبوب جنہ بھیجنا ہے وہ ساڑھی نسل جو بھیج دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2600 سال بعد دنیا تے تشریف لے آئے اور اللہ رب العزت نے اس دعا نو قبول فرما اور نال ارشاد فرما اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو ہڈی نسل چ ہون گے اور انہا اسماعیل علیہ السلام دی نسل چ ہون گے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کوئی نبی نہیں پیدا ہوئے. اس لئے نہیں پیدا ہوئے کہ شاید ایک گمان ہوئے آ کہ جنہی دعا کی تھی گئی ہے باپ بیٹے دی طرفوں وہ شاید اس لئے ہوئی ہے. تو اللہ نے اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں کیتا. شک و شبہ والا مسئلہ ہی نہ رہا کہ وہ صرف حضور دی ہی ذات ہے جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے نے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت. قرآن مجید نے بیان کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس قول نو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ میں خوشخبری دینا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوئے گا. تو یہ باتاں پہلے تو ہی چرچے چل ہی رہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چونکہ آپ محبوب ہاں تو ہر ایک نو تو آکھیا گیا ہے کہ حضور دا چرچا کرو. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے ہر نبی نو وہی فرمائی کہ جس دور چ میرا محبوب آ جائے سب دے قانون ختم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون شروع ہو جائے گا. اس لیے ہر نبی نے اپنی امت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ جس ٹائم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن گے سب دے قانون ختم ہو جان گے, حضور دا قانون شروع ہو جائے گا. اس لیے تو بات کی ہے ساڑھے عمل کتھو چنگے ہیں لیکن اسی محبوب خدا دی امت جو ہیں تو اللہ نے سانو میں انہی آکھتا کن تم خیرہ امت ہیں کہ تسی بہترین امت ہو کہ محبوب دے نال جس چیز دا بھی تعلق ہو جائے او محبوب ہو جاندی. صحابہ کتنی محبت کر دے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے
کہ ایک صحابی آئے بڑے ہی پریشان نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے چہرہ دیکھیا پیلا ہو گیا، کیا پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچدا ہاں کہ تہاڈے بغیر گزارا نہیں ہوندا، صبح ویکھ کے جانے ہاں شام نو نہ دیکھیے گزارا نہیں ہوندا، اور اس طرح سی دنیا تو چلے گئے اور پھر جے جنت بھی چلے گئے اور آپ دا دیدار نہ ہویا ساڈا کیویں گزارا ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اللہ پاک نے وحی فرما دی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ آپ دی اتباع اختیار کریں گے وہ کدے ہوں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے لوگ ہون گے جڑے نبیوں دے نال ہون گے، صدیقین دے نال ہون گے، شہیداں اور اولیاء اللہ دے نال ہون گے۔ کون لوگ؟ پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ۔ حضرت انس فرماندے نے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ پوری زندگی کدی بھی اتنے خوش نہیں ہوئے جدو یہ خوشخبری سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا میرے نال پیار کردہ ہوئے گا میرے نال ہی ہوئے گا۔ اور حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ نے ہی ارشاد فرمایا، کو بھی پریشان ہان تو سرکار نے فرمایا صوبان جڑا میرے نال محبت کردہ ہوئے گا میرے نال ہی جائے گا۔ ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دے بیٹے نے عبداللہ ایک کھیتی باڑی کر دے ہان اور دورو امدے ہان اور صرف ایک وری حضور نے ویکھ کے چلے جاندے ہیں، بس یا صبح دے ٹائم امدے ہان یا شام نو امدے ہان، ایک دفعہ ویدے ہان ویکھ کے چلے جاندے ہیں بس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ترغیب دیتی، کئیاں نو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز نہ آیا کرو، ایک دن چھوڑ کے آیا کرو تاکہ محبت اچھ کمی نہ پیدا ہو جائے۔ اور اے روزانہ امدہان، اور ایک دن ایسا بھی ہویا کہ حال چلا رہے ہن اور انہوں نے خبر ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا ہے، ان حال چھوڑ دیتے اور ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اے میری آنکھاں دی بینائی سلب کر لے کہ میں زندگی اے مانا ہی سمجھدا رہا کہ ان آنکھی دا مطلب ہے حضور دا دیدار کرنا، تو چونکہ میں اگے حضور نو ویکھ آیا ہاں، میری نظروں دے سامنے سرکار دا چہرہ ہے، میں کسی اور نو ویکھنا ہی نہیں چاہتا، میری بینائی ختم ہو جائے۔ اور دعا ہو رہی اور اللہ رب العزت نے آپ دی بینائی اتھائی ختم کر دیتی اور خوش ہو گئے کہ اس وقت میرے سامنے حضور دا چہرہ ہے، نہ کوئی اور شاید ویکھاں اور نہ ہی میرے سامنے آوے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ہجر دی وجہ تو رو 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 کے دن بدن انہوں دا جسم پگھلنا شروع ہو گیا اور حضور دی جدائی دی وجہ تو انہوں دا وصال ہویا ہے، یہی صدمہ رہا لیکن اظہار نہ کر دے۔ سائن توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ انہوں دے خلیفہ نے نور بخش صاحب توکلی انہوں نے لکھیا سیرت رسول عربی اور تذکرہ مشائخ نقشبندیہ دے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جدو وصال ہویا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی ایک بیوی نال نکاح کیتا، نکاح ہو گیا تو اس عورت نے کیا تو ہنو کی خواہشہ میرے نال نکاح کرنے دی؟ فاروق اعظم فرماندن ایک کو خواہشہ کہ تو محرم ہو جائیں اور تیرے کلو حضرت ابو بکر صدیق دے حالات پوچھ کو کس طرح رات نو کس طرح گزار دے ہاں، دن کس طرح گزار دے ہاں۔ تو ایک کمرے جدوں بیٹھے تو چھت دیکھی تو تھوڑی جی انج میں تے چلہ بلدہ ہوندہ ہے، پنڈا ہی تے ہے نا جی، وہ چھت کالی ہو جاندی ہے۔ فاروق اعظم سوال کر دینے ہوں بیوی کو لوں بھی اتھے کی ہوندہ اگ بال دے آئے، انہوں نے کہ اگ نہ سے بال دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کدی آہ بھر دے ہاں، اے او دے نل چھت کالی ہوئی اور حضور دی جدائی یہ چاہاں بھر دے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر اور دلیر صحابی، بخاری شریف دی روایت ہے،
آپ چونکہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کے کہ جڑا آکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا میں دی گردن اتار دینی، لیکن خود فرماندے نے کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا ہے، مندے نے میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، مانا انہیں حدیث دا بندا ہے کہ میں دھڑام زمین تے گر گیا، ہوش ہی نہ رہا۔ یہ پیار ہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، اور یہ سارے صحابہ دا انہیں رہا ہے۔ اور یہ ایک علامت بڑی خوبصورت علماء نے لکھی ہے کہ جدوں جس ہستی نال پیار ہوئے کی ہوندہ ہے او دا ادب خود بخود آ جاندہ ہے۔ اور یہ طبقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماندے ہیں اور صحابہ کیویں بیٹھتے ہیں پھر جویں سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی جی حرکت کیتی تو اڑ جان گے، انج کر کے بارگاہ نبی چ بیٹھتے ہیں۔ اور کتنے صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رج کے ویکھ ہی نہیں سکیا، ہمت نہیں ہوئی۔ اور اسی تو جدو دیکھ دے ہاں تو خیر انسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال تو کھجور دا تنا بھی پیار کر رہا ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ دین دے ہیں۔ ایک بی بی گزری او دا بیٹا فرنیچر دا کام کردہ، اس نے بیٹے نو کیا ممبر بنا دیو۔ جدو سرکار لی ممبر بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ممبر تے بیٹھے اس تنے نے رونا شروع کر دیتا۔ حضرت انس فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ ان طرح رو رہا ہا جی میں چھوٹا بچہ رو رہا ہوں، ایک روایت انج رو رہا ہا جی میں اونٹنی دا بچہ روندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ممبر تو اٹھ کے کی کیتا انہوں گلے نہ لگایا اور چپ ہو گیا، پھر آپ واپس بیٹھ گئے۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میری جدائی تو رو رہا ہے، میں چپ کیوں کر گیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس نے ایک گل کیتی ہے کہ یا تو تیرے لئے دعا کردہ ہاں ہرا بھرا ہو جائیں گا، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھان گے، یا پھر یہ کہ جنت تینوں اپنے نال رکھاں گا۔ اس نے کہا ہرا بھرا نہ ہو جنت تواڈے نال ہو۔ حضرت ربیہ کیا دے ہن مسلم دی روایت ہے وضو کران دے ہن سرکار نو خادم ہن نا، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا سال یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کی منگنا ہے؟ شیخ محقق نے اس حدیث دی شرح چ لکھیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات حضور دے دست قدرت چ دے دیتی ہے، جس نو جو چاہن بیزن اللہ عطا فرما دے۔ اس لیے تو آکھیا کہ سال یا ربیہ، ربیہ مانگ کی منگنا ہے؟ انہوں نے تو کوئی نہیں آکھیا اتنی زمین مل جائے، اتنے اونٹ مل جان، اتنی گڑیاں، اتنی کوٹھیاں فلان، نہیں آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جو تہاڈی رفاقت منگنا کہ تہاڈے نال مل کے جنت جاؤں بس۔ سرکار نے پھر عجیب بات ہے فرمایا وغیرہ ذالک کہ بس یا کوئی اور شے بھی، انہاں کہ نہیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے دی، صرف آپ دے نال مل کے جنت چلا جاؤں۔ اس سب دا یہی معاملہ ہے، کھجور دا تنا آکھ رہا ہے کہ پھل پھل نہ لگن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت چوما۔ اور اگلی بات امام حاکم نے نقل کی تھی المستدرک دے اندر کہ بعد دے اندر صحابہ نے کی کیتا ہا کہ وہ جدوں مسجد تعمیر ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر، تو اس کھجور دے تنے نو اتھوں کھوڑ کے جتے سرکار دا ممبر ہا اتھوں کھدائی کر کے اتھے دفن کیتا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا کہ میرے گھر تو ممبر تک حصہ جو ہے ایک ہی ہے جنت دے ٹکڑے چو ایک ٹکڑا ہے، روزہ من ریاض الجنہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لہذا دنیا دے اندر ہی اس تنے جنت دے اندر ہی دفن کیتا گیا۔ تو یہ تو تنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے ساڑھے گھر بکری ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویدی رہن دی ہے جدو آپ گھرہ میں نہ پٹھے نہ کھان دی۔
اور پھر آپ بیٹھ جاندے ہاں وہ کھانا شروع کر دیندی ہے. جدوں سرکار گھروں چلے جاوے نا پھر چھوڑ دیندی ہے. اور یہی حال جس اونٹنی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر دے رہے، پھر اس سے کوئی بھی نہیں بیٹھا. سرکار دے وصال تو بعد اس نے کوئی شے نہیں کھادی. تو یہ وہ چیزاں نے جنہیں اس قدر محبت کی تھی، لیکن انہوں دے محبت دے تقاضے صحابہ دے جدا رہے. اپنے تھوڑا جا معاملہ کچھ گلاں والی عقیدت ہے، عمل والی عقیدت کم ہے، گلاں والی زیادہ ہے. اس سے کوئی شک نہیں کہ باتقاضہ بشریت غلطی ہو سکتی ہے. ایک صحابی بارگاہ نبی چاہندے ہیں وہ کچھ بھی اور نان کر دے، وہ سرکار نو ویکھے نہ مغموم نے تو کوئی ایسی گل کر دے ہیں کہ حضور مسکرا پاؤندے ہیں، صرف نبی پاک نو ہسایا کر دے ہیں. چاہے ستا دی روایت ہے. اور انہوں کو غلطی کی ہوئی شراب پی لی، انہوں نے پھر کوڑے لگے. پھر ایک بندے نے انہوں نے برا بلا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ برا بلا نہ، غلطی ہوگی وہ دیکھو لو، لیکن اللہ تو دے رسول نال پیار کردہ ہے. اس دے پیار نو بھی ضائع نہیں کیتا. تو پیار والا شعبہ جو ہے یہ تو خیر انج ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی پیار نہ کردہ ہویا. وہ تو صرف وہی بد قسمت ہاں جنہوں قدر نہ ہو سکی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک آ گئے. اس لیے انصار دے بارے فرمایا کہ انصار میرے چوں ہیں، میں انصار چوں ہاں. اور فرمایا کہ انصار دے نال محبت کرنا ایمان دی علامت، انہاں نال دشمنی کرنا منافقت دی علامت. کہ انہاں لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی تھی، اور جنہ وفا کی تھی اللہ دے محبوب نے فرمایا انہاں نال پیار کرنا بھی ایمان دی علامت ہے. اور انہاں پیار کیتا. حدیث پاک دے اندر، بخاری دے اندر، جدو مکہ فتح ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر آئے. کچھ انصاری صحابی ایک کونے تے کھڑے ہو کے گلہ ہونا شروع کی دیا کہ بھئی ہن مکہ فتح ہو گیا، انہیں برادری موڑ مل گئی سرکار نو، ہن تا آپ نے مکہ نہیں چھوڑنا، واپس گھر آ گئے. 8 سال گزر گئے ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا، آپ انہوں دے کول آ گئے اور آپ نے فرمایا انصار ایک گلہ ہی نہیں کرنیاں، تو انہوں قیامت تک نہیں چھوڑاں گا، مدینہ ہون نہیں چھوڑاں گا، تو سب میرے نہ وفا کیتی ہے، قیامت تک مدینہ چی رہاں گا. اور انہاں انصار نو ہی سرکار نے فرمایا کہ ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر دے رہے، کسی نے اٹھ دے دیتے، کسی نے گھوڑے دے دیتے، کسی نے بکریاں، کسی نے سونا، مختلف چیزاں. کچھ انصار کھڑے رہے کہ اسی اتنی دین دی خدمت کی تھی، مسلمانہ دی مہمان نوازی کی تھی، سانو کچھ بھی نہیں مل رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول آ گئے، فرما انصار کوئی اٹھ لے جاوے، کوئی گھوڑے لے جاوے، کوئی بکریاں لے جاوے، تو اسی کتنے خوش قسمت، اسی اللہ دے محبوب نو گھر لے کے جاؤ. اور پھر قیامت تک لئی وہ مدینے والے خوش قسمت ہیں جڑے اج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے وفا کی تھی، اور سرکار نے بھی وفا کی تھی. فرمایا سب تو پہلے میں قبر چ اٹھاں گا، اور میرے نال حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے، پھر فاروق اعظم اٹھیں گے، انہیں انگلیاں پکڑ کے اسی چلاں گے. اور فرمایا سب تو پہلے کدی شفاعت کریں گے؟ جنت البقیہ والے تھی. اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر ہو سکے، مسلم دی روایت ہے، کوشش کرنا تو ہنو موت مدینہ شریف آوے. یہ حدیث ہے بھئی کوشش کرنا کاروبار مدینہ شریف کرنا، تو ہنو کوشش کرو موت مدینہ شریف آوے کہ سب تو پہلے سرکار مدینہ والے دی شفاعت کریں گے، اس تو بعد مکہ والے دی کریں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو پوری زندگی مدینہ نہیں چھوڑیا، ایک کو حج کی تھی، اس تو بعد نہیں کی. اور لوگ پوچھ دے رہے بھی اتنا عالم دین محدث مدینہ اپنو آکھیا جاندہ ہے اور شہر مدینہ چو باہر نہیں جاندے. آپ نے فرمایا اس لیے نہیں جاندہ، حج فرض ہو گئی ادا، میں آنا کہ باہر نکلا موت نہ آ جاتے تو میری موت شہر مدینہ چاہے. بخاری دی روایت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ شہادت دی موت بھی دے اور ہوئے بھی تیرے محبوب دے شہر دے اندر. یہی سب دے تقاضے رہے ہیں.
اور ایک حضرت بلال چلے گئے سن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب وچ انہوں نے فرمایا بلال عجیب جفا ہے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ اس واسطے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیتا، ان بعد والے بھی انجے نہیں ہیں۔ یہ مسلم دی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے ایک دیدار دی خاطر اپنا سارا گھر بار لٹانتے تیار ہو جان گے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت ہے آپ نے فرمایا صحابہ نو کہ میرے نال پیار کرنے والے بعد آن گے اور اتنی محبت کریں گے کہ میرے ایک دیدار واسطے اگر انہوں نے سارا گھر بار لٹانا پائے جاوے مشکل نہیں محسوس ہوئے گا۔ تو بعد وچ آن والے بھی کتنے لوگ محبت کرنے والے ہوئے، اخیر محبت والے لوگ ہوئے ہر دور دے اندر۔ اس تو بغیر تو چارہ ہی نہیں، اس تو بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے لوگاں نے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ اسی ماں باپ بہنا بھائی اولاد ہر شے نالو سرکار نال زیادہ پیار کر دے اس سے۔ اور اگے ایک مثال دیتی، فرمایا کہ پیاس دی حالت ٹھنڈے پانی نالو بھی حضور نال زیادہ پیار کر دے اس۔ تو اللہ تو بہت ہی پیار کردہ ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ابن جوزی نے الوفا دے اندر حدیث لکھی ہے، انہوں چاہیدہ ہے کہ کسی ایک بیٹے دا نام تو محمد یا احمد رکھے، یا حضور دی محبت دا تقاضا ہے۔ اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دسترخوان پورے ایک بندہ بھی نام محمد یا احمد والا ہوئے گا اللہ اس دسترخوان چی برکتاں پیدا کر دے گا۔ اور مصر دے اندر ایک قبرستان ہے، اس دے اندر نام محمد تو بغیر دفن نہیں کسی نو کر دے، جدہ نام محمد ہے بس صرف اسے نے اسے دفن کرنا۔ اور یہ محبت دے تقاضے بعد چوی سے طرح رہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایاز آپ دا غلام ہے، تو ایاز دا ایک بیٹا ہا جس دا نام محمد ہا، اور جدو عمدہ ہا سلطان محمود غزنوی اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ۔ ایاز نو یہی سمجھ آندی رہی کہ میرے بیٹے کو ایسی خوبی ہے، اس واسطے ادنا محبت کر دینے، عزت کر دینے۔ ایک دن آپ نے اس نے بلایا اور آکھیا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز پریشان ہو گیا کہ عجیب معاملہ ہو گیا، میرے بیٹے کو غلطی ہوگی، اگے بڑے ادب نال نام لیں دے ہن اج نام ہی نہیں لیا۔ ایاز نے سوال کیتا کہ حضور والا میرے بیٹے کو کی غلطی ہوئی؟ سلطان محمود غزنوی کی فرماندے نے کہ بھئی غلطی میرے کو ہوئی ہے، تیرے بیٹے کو نہیں ہوئی، کہ میں پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بغیر وضو دے نہیں لیا، آج میرا وضو کوئی نہ، اس واسطے انہوں نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو یہ تو اس طرح دے لوگ تو ہر دور دے اندر رہے ہیں جنہیں کمال کر دیتی اپنی اپنی بساط دے مطابق۔ وہ تو اپنے معاملے ہن دن بدن اس طرح کمزور ہوندے گئے نا، تو دعوی محبت جڑا ہے کمزور ہوندہ گیا، حالانکہ اصل ایمان ہی یہ ہا۔ بعد تو صحابی رسول ہو گئے سن، بخاری دی روایت ہے، حالانکہ پہلے تو جاسوسی کرن آئے سن، انہوں نے دیکھیا ہا کہ لوگ کی کر دے ہیں، صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھک دے ہیں اور تھک نہیں تھلے گرنے دیں دے، اپنے چہرے تے مل لیں دے ہیں، سرکار وضو کر دیں، وضو دا پانی صحابہ تلے نہیں گرن دیں دے، اور جنہوں نہ ملے دوئے دی ہتھیلیاں دنال اپنا ہاتھ مس کر لیں دا ہے۔ یہی چیز تو اس نے جا کے اپنی قوم نے دسی ہا کہ لوگ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جان دے سکتے ہیں، ادھے کوئی انگلی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بعد جس طرح ایمانی کمزوری ہوندی گئی تو پھر مسلمانہ دی حالت ہون جس طرح ہو رہی ہے انج ہو گئی، ورنہ کدوں جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے لوگ ہاں ادھو اسلام دا یہ حال ہاں، بالکل ایسا حال نہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف اتنا کسی نے پوچھا کہ حضور دی تعریف کرو،
آپ نے فرمایا ساڈا نبی ایسا ہے جدی تعریف ممکن ہی نہیں، نہ کہ کچھ تک کرو، فرمایا کچھ بھی میرے کو نہیں ہو سکتی، اس تو کم اگے چلا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ طبقہ جڑے سمجھ دے ہاں بھی اسی کون ہیں حضور دی تعریف کرنے والے، ساڑی تو ہمت ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی وصف بیان کریے۔ اور اس تے پوری امت دا اجماع ہے اس مسئلے تے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اس تے ایمان رکھنا واجب ہے ہر امتی لئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عیب ہیں، کوئی عیب نہیں۔ اگر ایک کام نہ کرے گا یہ مطلب اس دا کوئی ایمان نہیں ہوئے گا، اور کوئی اختلاف بھی نہیں پوری امت دے اندر۔ حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری نے یہ بات بھی لکھی اس قدر، وہ فرماندے نے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیشاب مبارک کیوں کسے نہیں دیکھیا؟ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ میں کئی دفعہ گئی ہاں جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر دے ہاں، اس جگہ تو کستوری دی خوشبو آ رہی ہوندی یا باقی کوئی چیز نظر نہ ہوندی۔ کئی صحابہ آدھے نے اسی بالکل اس جگہ تے جاندے رہے ہاں، سانو کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف وہ تو خوشبو ہوندی ہاں بس۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھیا ہے کہ اصل دی وجہ کیا، فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاخانے نو پیشاب نو کیوں زمین نگل جاندی ہا کہ اللہ رب العزت اس نے حضور دی امت مہربانی فرما دیتی کہ فطرتاً پیشاب نو دیکھ کے انسان نو نفرت پیدا ہوندی ہے، اور اگر حضور دے پیشاب نو دیکھ کے کسی نو نفرت پیدا ہوندی او دا ایمان ختم ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس نے ویسے ہی مخفی کر دیتا کہ کوئی ایسی چیز دیکھے ہی نہیں جدے نال ایمان نہ ختم ہو جائے۔ اور امام ترمذی نے جدو شمائل ترمذی لکھی، اس نے محدثین نے بحث کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساری زندگی دے اندر کوئی 16-17 بال سفید ہوئے کہ 63 سال دی عمر ہی تو وال چٹے ہو جاندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کیوں نہیں سفید ہوئے؟ محدثین نے لکھیا کہ اصل عورت جدو ویدی ہے اپنے خامد نو کوئی بال سفید ہونے شروع ہو جان انہوں پسند نہیں ہوندے، حضور نو کوئی انج ویکھیا بھامیں بیوی ویکھیا پسند نہ ہویا او دا ایمان بھی ختم ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر عیب پیدا ہی نہیں کیتا، عیب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس تے اجماع امت ہے کہ اے عقیدہ اور یقین کامل رکھیا جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عیب ہے۔ آپ نے سنے ہوئے گا وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دند مبارک شہید ہویا، وہ بھی مڈو نہیں پٹیا گیا، اس تے بھی علماء نے تحقیق لکھی ہے کہ وہ ایک کونے تو تھوڑا جا کٹیا گیا، اور وہ جدوں بعد کٹے ہوا دیکھا جاندہ پہلے نالو بھی حضور زیادہ خوبصورت لگ دیا۔ تو اس واسطے تھی ہر شے پیار ہی کرنا ہا، کون ہا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ کرے ہا۔ میں مکتوبات شریف پڑھ رہے ہوں، بس آخری بات ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تے سوال ہویا کہ مائی رابعہ خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا رابعہ تو میرے نال پیار نہیں کر دی؟ تو مائی رابعہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذور ہاں، اللہ دی محبت جتنا گم ہو گئی ہیں میں نے کوئی شے یاد نہیں رہن دی۔ تو امام ربانی تے سوال ہویا کہ کی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا او معذور